اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آثار قیامت، دور فتن کا آغاز۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ پیشین گوئیاں کی ہیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی پیشین گوئیاں ہیں جن کا ہمارے عہد سے، ہمارے دور سے تعلق ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے انہیں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفقن علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، کہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین سے علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ پھر فرمایا یکسر جہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، ویکسر زنا، زنا عام ہو جائے گا، ویکسر شرب الخمر، کھلے عام شراب پیا جائے گا، وَيَكِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، مردوں کی کثرت ہو جائے گی، بلکہ مردوں کی کمی ہوگی اور خواتین کی کثرت ہو جائے گی۔ خواتین کثرت سے ہوں گی اور مرد کم ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی، کہ اس کے بعد میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر حرج ہوگا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا یکثر فیہ الحرج والحرج القتل، کہ حرج کی کثرت ہوگی، یعنی قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی، خون ریزی کی کثرت ہوگی۔ اب ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر غور کیجیے کہ علم کو اٹھا لیا جائے، یعنی منفعت بخش علم اٹھا لیا جائے، فائدہ دینے والا علم اٹھا لیا جائے گا، دین کے علم پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور پھر وہ چیزیں جو نقصان دیں گی، ضرر پہنچائیں گی، انسان کو نقصان دیں گی، اس ماحول کو نقصان دیں گی، کائنات کو نقصان دیں گی، ان کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ اب غور کیجیے، آج ہم تعلیم یافتہ ہو کر بھی، ڈگری ہولڈر ہو کر بھی، ڈگری یافتہ ہو کر بھی، سندیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ڈگریاں ہمارے پاس، سکول، کالج، یونیورسٹی، مگر جب آپ ان سے بات کریں، جب کوئی معاملات کو ہینڈل کرنا ہو، جب کوئی ڈیل کرنی ہو، جب اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ڈگری ہے مگر یہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈگری ہے مگر اویئرنیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈگری ہے مگر کریکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ جو علم جانکاری کا نام تھا، جو خدمت انسانی کا نام تھا،
جس سے خیر خواہی مطلوب اور مقصود تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، یعنی گناہ کرنا اسے اچھا لگے گا، نکاح کی بجائے گناہ کی طرف راغب ہو، نکاح مشکل ہوتا جائے گا اور زنا آسان ہوتا جائے گا، اور کثرت سے زنا کیا جائے گا۔ اور دیگر روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کھلے عام یہ کام ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، شراب پینے والے کثرت سے ملیں گے، یعنی اس پر فخر کریں گے، مختلف اقسام کی شرابیں عام ہوں گی، شرابی عام ہوں گے، کثرت کے ساتھ وہ اس کی طرف، یعنی اسے گناہ نہیں جانیں گے، برا نہیں جانیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ مردوں کی تعداد کم، یقل الرجال، اور عورتوں کی تعداد زیادہ۔ اب اگر آپ اس کا سائنٹیفکلی جائزہ لیں، بیولوجیکلی آپ اس کا جائزہ لیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک یہ ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نسبتاً بیٹوں کی بجائے بیٹیاں وہ زیادہ پیدا ہوتی، اور اگر آپ عالمی سطح پر آپ اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کی رپورٹس آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بتاتے ہیں کہ آج دنیا میں کم از کم 2 سے 3% خواتین مردوں سے زیادہ ہیں، اور اگر آپ ماضی میں بھی اس کا جائزہ لیں تو قریب قریب یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ شرح چلتی ہے۔ قیامت جب قریب آئے گی تو خواتین کی تعداد بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، حرج، خون ریزی۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں اسے قتل کر رہا ہوں، مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، قاتل مقتول کو نہیں پہچانتا ہوگا اور مقتول قاتل کو نہیں جانتا ہوگا، یعنی کرائے کے قاتل ہوں گے، محض بربریت کے لیے، دہشت کے لیے، وحشت کے لیے انسانی خون کو بہایا جائے گا۔ اور پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ نکتہ بھی فرمایا کہ والقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا کہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا، وہ کیوں آگ میں جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب یہ دور آئے گا تو یہ عالم ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہوں گے، نیت دونوں کی یہ ہوگی، مگر ایک کا وار چل جائے گا دوسرا قتل ہو جائے گا، مگر جو مقتول تھا اگر اس کا وار چل جاتا تو وہ بھی اس کو قتل کر ڈالتا۔ یعنی ان کی نیت کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے دونوں ہی کہاں جائیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ آج ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، کیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں؟ کیا علم کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ دین کی قدر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم پڑھے لکھے جاہل نہیں؟ ہمارے رویے، اخلاق، ہمارا گاڑی کے اندر سفر کرنا، ڈرائیو کرنا، اس وقت کی ہماری گفتگو، ہماری کراسنگ، ہماری کسی بھی ملک کے قوانین پر ہم عمل کرتے ہیں کہ ان قوانین کو پامال کرتے ہیں؟ اب دیکھیے قانون پر عمل داری ہے یا رشوت ستانی کا بازار گرم ہوتا ہے؟ اب دیکھیں عدل کی حکمرانی ہے یا ہمارے ہاں ظلم کی؟ مگر انہی لوگوں کے پاس دیکھیں گے کہ جو یہ سارا کام بپا کیے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس ڈگریاں بھی ہوں گی، بظاہر وہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، یونیورسٹیوں سے اب مختلف زبانوں پر بھی ان کو عبور حاصل ہوگا، اور پھر شرابیں عام ہو جائیں گی، زنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری، لوگوں کو مروا ڈالنا، مار ڈالنا وہ معمولی سمجھیں گے۔ ایک اور حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ وقت ہوگا کہ
امانت کو لوگ غنیمت سمجھیں گے، زکوٰۃ کو دینا تاوان سمجھیں گے. یعنی اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے، وہ مال غنیمت سمجھ کے اسے ہڑپ کر جائے گا، ڈکار ہی نہیں دے گا، اور بعد میں منکر ہو جائے گا، اور اس چیز پر فخر کریں گے. خائن بنیں گے، خیانت کریں گے، اس پر فخر کریں گے. اچھا، زکوٰۃ دیں گے مگر دل راضی نہیں ہوں گے، دل سے نہیں دینا چاہیں گے، دیتے ہوئے اسے ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، کہیں گے یہ محنت تو ہماری تھی، مال تو ہمارا تھا، اس میں سے 2.5% اب کیوں دیں ہم. دیں گے بھی مگر اسے کیا سمجھ کر دے رہے ہوں گے؟ تاوان. اللہ کی رضا نہیں ہوگی، خوشنودی نہیں ہوگی، انسانیت کی خیر خواہی اور فکر نہیں ہوگی. اور پھر ساتھ فرمایا کہ غیر دینی علم یہ آگے بڑھ جائے گا، اور اس کی آج شکل ہمارے سامنے ہے. اور آگے جو نشانی بیان کی کہ اس پر غور کیجئے. فرمایا کہ شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اس کی بات مانے گا. وَأَكَّ أُمُّهُ، اور ماں کی نافرمانی کرے گا. حالانکہ اسے تو توازن برقرار رکھنا چاہیے تھا، والدہ کی خدمت کرنی تھی، بھرپور والدہ کا ادب کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ کو بھی لے کر چلنا تھا، توازن قائم رکھنا تھا. تو یہ کیا کیا؟ یہ جھک گیا. اور یہ ذرا بڑا دلچسپ نقطہ یہاں پر ہے. یہاں دیکھیں رسول اللہ نے جو پہلی بات کی ہے وہ کیا کی کہ بیوی کی مرد اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. اور ساتھ ہی فرمایا دوست کو قریب کرے گا، دوستوں کی مانے گا، دوستوں کی سنے گا، دوستوں کی بات لے گا، مگر والد سے دور ہو جائے گا. الفاظ دیکھیں، وَأَدْنَا صِدِّيقُهُ وَأَقْصَى آبَاؤُهُ، دوست زیادہ قریب آ جائے گا، والد دور ہو جائے گا. دوست اچھا لگے گا، والد اچھا نہیں لگے گا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہیں لگے گی، اس کی گائیڈ لائن اچھی نہیں لگے گی. اچھا، دوست جو کہہ دیں گے وہ ان کے پیچھے لگ کر کھڑا ہو جائے گا، نقصان کرے گا. اگر برے دوست ہیں صحبت خراب ہو جائے گی، برے دوست ہیں تو وہ نشے میں پڑ جائے گا، برے دوست ہیں تو حرام میں پڑ جائے گا. دوستوں کی سنے گا، مانے گا، اور دوستوں کی بات مانے گا، والد کی نہیں مانے گا. اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ یہ ہمارے خانگی معاملات میں بھی، نجی لائف کے اندر، اور ہمارے معاشرتی مسائل کے اندر بھی، یعنی سماجی پہلوؤں پر کیسے خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنک بیان کیا. گھر کے اندر کی بات کی تو شوہر کی کہ وہ بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ کر لے گا، ماں کی مخالفت کرے گا جس نے اسے جنم دیا، پالا پوسا، یہاں تک لائی. آج اس کی بات کو خود بیٹا جب برداشت نہیں کر رہا تو بہو کیسے برداشت کرے. تو ایک تو اس تعلق کو بیان کیا. تو اس کے درمیان میں جو میزان بیان ہوا نا، میزان جو ترازو کا ذکر ہوا، اور اس کے دو پلڑے، ایک طرف بیوی اور ایک طرف ماں، اور اس کے درمیان میں جو ترازو ہے وہ کون بنا ہوا ہے؟ شوہر، جو بیوی کا شوہر ہے اور ماں کا بیٹا بھی ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ توازن کو برقرار رکھنا، والدہ کا ادب، ان سے محبت اور ان کی خدمت ہر حال میں بیٹے کے لیے لازم ہے. غلطی کوتاہی ہوگی اس زندگی میں معافی مانگ لیں، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ توازن کے ساتھ گزارتے ہوئے اس کو اس ڈگر پر، اس نہج پر لے آئے کہ والدین کا احترام کرنا. اور ادھر دوسری جو بات کی مثال دی وہ بڑی دلچسپ ہے. فرمایا وَأَدْنَا صِدِّيقُهُ وَأَقْصَى آبَاؤُهُ، کہ دوستوں کے پیچھے لگ جائے گا مگر والد سے دور ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دوستوں کی مانے گا، ایک طرف دوست دوسری طرف والد. آج آپ معاشرے میں دیکھیں، ہم دوستوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، دوستوں نے جو کہا اسے مان لیتے ہیں، مگر گھر آئیں گے والد صاحب نے اگر کوئی بات کہہ دی تو ہم ان کی بات نہیں، وہ دل پر لگے گی، اور پھر ہم ادب نہیں کرتے، بے ادبی کے ساتھ ان کا والد کا ذکر کر رہے. آج کی نسل نو کو اس پر غور کرنا چاہیے. اگر کاش یہ دونوں جملے ہمارے دل میں اتر جائیں نا، یقین کیجئے کہ گھر کے اندر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے اور سماج کا ماحول بھی
بہتر سے بہتر تر ہو جائے۔ پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجدوں میں آواز بلند ہوگی، ظہرت الاصوات فی المساجد۔ تو آج دیکھتے نہیں مسجدوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہو کہ سکالر چیخ چیخ کر بات کر رہے ہیں، اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، یا یہاں یہ بھی اشارہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند ہوگی لاؤڈ سپیکر کی طرف۔ یہاں بالکل اشارہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف بھی بات فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کئیوں ایکو کھول دیں اور فلاں، اور بہت زیادہ، اور جھگڑا کرنا سے بھی کوئی بلند آواز ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی، اور پھر فرمایا کہ قوم کا بدکار شخص قوم کا سردار ہوگا، اور ذلیل آدمی قوم کا حکمران اور زعیم بن جائے گا۔ فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زُعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، فاسق ان میں سے جو گمراہ ہوگا وہ شخص قوم کا سردار بنا ہوا، سیادت اس کے پاس آ جائے گی۔ وَكَانَ زُعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جو زعیم ہوگا، جو حکمران ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ کہا ذلیل ترین شخص۔ آج ہم اپنے معاشروں کا جائزہ تو لیں، ہماری قیادتیں کن کے پاس ہیں، سیادتیں کن کے پاس ہیں، ہماری حکومتیں کن لوگوں کے پاس ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، قوم کے خیر خواہ ہیں، عوام کے خیر خواہ ہیں، یا صرف اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں، اپنے مفادات کے ارد گرد کولوں کے بیل کی طرح گھومنے والے ہیں؟ 1500 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور فرمایا گانے والی خواتین اور گانا بجانے کا سامان عام ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجیے، گانے والی خواتین، اچھا وہاں خواتین کا زیادہ ذکر کیا، مغنیائیں، گانا گانے والیاں، ان کی فیمیل سنگر کی طرف اشارہ، وہ ان کی کثرت ان کی ہوگی، مرد بھی گائیں گے مگر ان کی کثرت ہو جائے گی، اور پھر گانا بجانے کا سامان یہ عام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کبھی باقاعدہ آلات بنے، 1500 سال پہلے تو ان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر جو اب کمپیوٹر کی مدد سے، آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی مدد سے، سافٹ ویئرز کی مدد سے، موبائل کے اندر وہاں کس طرح سے عام ہے، اور پھر یہ گانا عام ہو جائے گا۔ آج پہلے کبھی الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہ چیزیں گھر گھر پہنچی، آج تو موبائل ہے، ہر ایک کے پاس ہے، گھر گھر کیا بچے ایک ایک جگہ پر وہ چیز پہنچ گئی، آلات بھی پہنچ گئے ہیں، آپ اس میں خود بھی آپ گانا گا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بچیاں وہ گا کر ٹک ٹاک پر پھینک رہی ہیں، اور ہمیں خیال بھی نہیں ہے۔ اور ایک زاویے سے دیکھیں کہ قیامت سے پہلے کے ماحول کی جو منظر کشی، جو تصویر کشی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے کی، اور جو پیشین گوئی کی، آج دیکھیں ہم اس میں سے کہیں گزر تو نہیں رہے، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ابھی تو یہ آگے ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ دیکھیں یہ چیزیں کہاں تک پہنچیں۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، انسان کی، آدمی کی لوگ عزت اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے بچیں، اس کے نقصان سے بچیں۔ آپ اگر اس کو سلام نہیں کریں گے، اٹھ کر ملیں گے نہیں، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کا ادب نہیں کریں گے، وہ اٹھوا کر آپ کو جیل میں ڈلوا دے گا، قید خانے میں ڈلوا دے گا، بزنس بند کروا دے گا۔ یعنی اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ گالیاں دینے لگ جائے گا، زبان سے ایسی ایسی باتیں غیبتیں کرے گا، آپ کی عزت کو اچھالنے لگ جائے گا، پگڑی اچھالنے لگ جائے گا،
تو اس سے بچنے کے لیے انسان اس کی عزت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَانَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہا کہ شراب عام ہو جائے گی، کھلے عام۔ آج دیکھیں جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہے وہ مسلمان معاشرے میں کیسے سرایت کر رہے ہیں، ایلیٹ کلاس میں کیسے سرایت کر رہے ہیں، عام لوگوں کے یہاں کس طرح سے۔ اور پھر خاص بات جو اس کے اندر فرمائی کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو اپنے پچھلوں، اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اس امت کے وہ لوگ کہ جو دنیا سے گزر چکے ہوں گے ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ آج تو آپ دیکھیں میڈیا پر پراپر طریقے سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، دنیا دار لوگوں کو تو چھوڑیں، دیندار طبقہ داڑھی رکھ کر، پگڑی پہن کر، دین کا نام لے کر، قرآن اور حدیث کا نام لے کر، وہ پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں، اکابرین گزر چکے ہیں، اہل اللہ، اولیاء اللہ، صالحین جو گزر چکے ہیں، اور صحابہ کرام تک، ان کو ہم معاف نہیں کرتے، وہاں ان پر لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر، صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہو، تو پھر قیامت بپا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ یہ بات فرما کر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے، فرمایا فل یرتقبوا عند ذالک ریحا حمرا وزلزلۃ وخسف ومسخا وقذفا، پھر فرمایا اس وقت کا انتظار کرنا جب سرخ آندھی آ جائے۔ اب یہ بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور زلزلے آ جائیں، اور زمین میں دھنسنا شروع ہو جائیں، لوگوں کے شکلیں بگڑنا شروع ہو جائیں، اور آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں عذاب کے طور پر۔ یہ فرما کر یہ لگاتار نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح سے ظاہر ہوں گی کا نظام بال قطع سلکہ، کہ جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹنے سے گرتے ہوئے موتیوں کا تانتا بند جائے۔ ایک ہار ہو نا، اس کا دھاگا ٹوٹے تو اس میں سے یکے بعد دیگرے موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد تم قیامت کی نشانیوں کو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، اس طرح پورا ہوتا دیکھتے چلے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت پر گامزن رکھے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔